عہد جدید کی کتب کے مصنفین یہودی مسیحی تھے، اور اگر تو وہ عبرانی یا آرامی زبانوں میں ہی اپنی کتب کو لکھتے تو یہ ایک فطرتی بات ہوتی۔ مقدس متی نے بھی خداوند کی کلمات کو جو ہے وہ آرامی زبان میں قلم بند کرایا تھا۔ اگر نئے عہد نامے کی تمام جو کتابیں ہیں، جو کلمات ہیں، وہ صرف آرامی زبان میں ہی لکھے جاتے تو مسیحیت کبھی بھی کنعان کی حدود سے آگے نہ بڑھتی۔ یہ ایک الہی انتظام تھا۔ جب ہم بات یونانی زبان کی کرتے ہیں، یعنی گریک لینگویج کی، تو وہ پہلی صدی مسیحی سے قبل ہی مہذب دنیا کی بین الاقوامی زبان ہو گئی تھی اور ہندوستان سے روما تک بولی جاتی تھی۔ اب یہاں پر سوال بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو تھے وہ آرامی زبان بولتے تھے، اور جس طرح قرآن مجید عربک میں نازل ہوا اور عرب کے لوگ جو تھے وہ عربی بولتے تھے، تو وہ اس لیے عربک میں نازل ہوا تاکہ وہ سمجھیں، تو اس طرح کیا سرائی یہ کی جاتی ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آرامی زبان بولتے تھے تو پھر انجیل مقدس یعنی انجیل اربع، جسے بعض اوقات لوگ حضرت عیسیٰ کی انجیل بھی کہتے ہیں، اس کا جو اصل متن ہے وہ ہمیں یونانی زبان میں کیوں ملتا ہے؟ 586 قبل مسیح بابل کے لوگ جب اسیری میں گئے تو وہ آرامی زبان ہی بولتے تھے۔ 330 قبل از مسیح اسکندر اعظم جب اپنے فتوحات کر رہا تھا تو اس دور میں گریک لینگویج یعنی یونانی زبان جو تھی وہ انٹرنیشنل زبان بن گئی تھی، اور اسی لیے وہ اسرائیل میں بھی بولی جاتی تھی۔ مطلب کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یونانی جو تھی وہ ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی تھی۔ بے شک یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے، لیکن لوگوں کے سمجھنے کے لیے انجیل مقدس کو یونانی زبان میں لکھا گیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے سر پر جو کتابہ لگایا گیا تھا وہ 3 زبانوں میں تھا، ان میں لاطینی، یونانی اور آرامی زبان تھی۔ یہ تینوں زبانوں میں جو کتابہ لکھ کے لگایا گیا تھا وہ بھی لوگوں کے سمجھنے کے لیے تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو یونانی زبان تھی وہ اس وقت رائج الوقت تھی، یعنی لوگ یونانی زبان بولتے تھے، اور لوگوں کے سمجھنے کے لیے انجیل مقدس کا ترجمہ جو ہے وہ یونانی زبان میں ہوا۔ تو اگر اب ہم بات کریں انجیل مقدس کے اصلی متن کی، تو اس کے لیے ہمارے پاس اب یونانی میں قریباً 5000 یونانی نسخے موجود ہیں، بلکہ ان کتب کے مختلف زمانوں، ملکوں اور زبانوں کے قدیم ترین ترجمے بھی موجود ہیں، اور ان میں کچھ نسخے ایسے ہیں جو پہلی 3 صدیوں کے موجودہ نسخوں سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحیت ابتدا ہی سے تبلیغی مذہب رہا ہے۔ پہلی صدی مسیحی میں کتابیں پیپائرس پر لکھی جاتی تھیں۔ یہ پودا مصر میں دریائے نیل کے کناروں پر بکثرت پایا جاتا تھا۔ مصر کی جو سرزمین تھی ایسی خشک ہے کہ پیپائرس کی جو کتابیں ریت کے نیچے صدیوں سے دبی چلی آئی ہیں وہ منو محفوظ رہی ہیں۔ ابتدا ہی سے مسیحی کلیسیاں روزانہ تلاوت کے لیے کتب مقدسہ نقل کرواتی تھیں۔ بعض نسخے جو ہیں وہ عبادت خانوں اور گرجاؤں میں رکھے جاتے تھے تاکہ لوگ جو تھے وہ عبادت کے وقت انہیں پڑھتے تھے، اور بعض نسخے مختلف ممالک کے معدودے یعنی چند جو مالدار مسیحی ہوتے تھے اس وقت کے، جو اپنی حیثیت میں اچھے خاصے ٹھاٹ واٹ والے تھے، وہ اپنے ہی کتب خانوں میں ان کی روزانہ تلاوت کے لیے ان کو نقل کروا کے رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بت پرستی عام تھی، تو بت پرستوں کے ہاتھوں سے مسیحی کلیسیا کو بہت زیادہ نقصان ہوتے تھے، سخت ایذائیں ملتی تھی انہیں، اور بہت زیادہ انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا، اور شاہی حکم یعنی بادشاہی حکم جو تھا وہ بھی یہی ہوتا تھا کہ انجیل کے جو نسخے ہیں وہ تلف کر دیے جائیں، اور اسی دور کے بہت سے قیمتی نسخے تلف بھی ہو گئے ہیں۔ کمانے غالب یہ ہے کہ یہ جو تلف شدہ نسخے بالعموم وہ تھے جو گرجاؤں میں رکھے تھے،
لیکن مختلف افراد کے ذاتی نسخے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت جو مالدار مسیحی ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کے لیے رکھ لیتے تھے، وہ بچ جاتے تھے۔ جو اس زمانے کی کلیسیا کی تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ جو تھے جب ان سے نسخے تلف کرنے کے لیے مانگے جاتے تھے تو وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کسی اور چیز کو، یعنی اسی طرح کی کوئی ایسی چیز یا پیپر انہیں دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ جو نسخے ان کے گھروں میں تھے وہ اس طرح سے بھی بچ جاتے تھے۔ اب جب ہم چیسٹر بیئرٹی کے نسخہ جات کا مجموعہ دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انجیل مقدس نیا عہد نامہ ہے اس کے تقریباً ہمیں شواہد ملتے ہیں، اور ایسے نسخہ جات ہمارے پاس ابھی تک محفوظ ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بالکل ہم وہی انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ اس ٹائم میں تھی۔ چیسٹر بیئرٹی کے نسخوں میں جو عہد جدید کے یعنی نئے عہد نامے کے نسخے ہیں، جو پارے ہیں وہ 100 عیسوی سے 150 عیسوی کے لکھے ہوئے ہیں، اور بعض 200 کے قریب کے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں مقدس یوحنا کی انجیل بھی ہے جس کے 14 سے 21 ابواب کے بعض درمیانی حصے ضائع بھی ہو گئے تھے۔ ایک پارہ 125 عیسوی کا ہے جس پر یوحنا 18 باب 31 سے 33 آیت اور 37 اور 38 آیت لکھی ہوئی ہیں۔ ان نسخوں میں اعمال کی کتاب کے 5 باب 30 آیت سے 17 آیت تک محفوظ ہیں۔ ایک اور پارے میں اعمال کے جو نسخے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جو 30ویں صدی کے نسخے کا ٹکڑا ہے، بعض نسخے جو ہیں وہ 250 عیسوی کے ہیں۔ چیسٹر بیئرٹی کے مجموعے میں انجیل جلیل کی یعنی نئے عہد نامے کی کتب کے 3 نسخے ہیں جو پیپائرس کی کتابی صورت میں مجلد ہیں اور نہایت اہم قسم کے ہیں۔ ایک نسخہ جو اناجیل اربعہ اور رسولوں کے اعمال پر مشتمل ہے وہ 220 عیسوی کے لگ بھگ کا ہمیں ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسخہ سینا اور نسخہ ویٹیکن سے بھی 100 سال پرانا ہے۔ اس نسخے کے 110 ورق تھے جن میں سے 30 اوراق کے حصے محفوظ ہیں، یعنی 2 ورق مقدس متی کی انجیل کے ہیں اور 6 ورق مقدس مرکز کی انجیل کے ہیں اور 2 ورق مقدس یوحنا کی انجیل کے ہیں اور 7 ورق لوکا کی انجیل کے ہمیں ملتے ہیں اور 13 ورق رسولوں کے اعمال کی کتاب کے بھی ہیں۔ ان تمام باتوں کا جو ہمیں ثبوت ہم جب گوگل پر جا کر سکرول کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ٹائپ کر کے ہمیں ان تمام باتوں کا ثبوت ہمیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں، اور مسیحی تاریخ میں تو ہمیں اس بات کا ثبوت بالکل ملتا ہے۔ دوسرا نسخہ جو ہے مقدس پولس کے خطوط پر مشتمل ہے جو کہ نہایت ہی خوش خطی سے لکھا ہوا۔ اس کے 104 ورق ہیں جن میں سے پہلے 7 اور آخری 4 ورق تاحال نہیں ملے، ابھی تک ان کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں وہ ورق بھی ہمیں دستیاب ہو جائیں گے۔ تیسرا نسخہ جو چیسٹر بیئرٹی کا ہے وہ مکاشفات کی کتاب کے 1/3 حصے کی نقل ہے، یعنی 9 باب کی 10 تا 17 آیت محفوظ ہیں اور 10 اوراق پر مشتمل ہے۔ یہ 30ویں صدی کے شروع کا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم چیسٹر بیئرٹی کے مجموعے کے 126 اوراق میں سے صرف ان 3 مذکورہ والا نسخوں کو اکٹھا کریں تو ہمارے پاس انجیل جلیل کی تمام کتابوں کے اوراق موجود ہو جاتے ہیں جو 2ویں صدی کے اور 230 عیسوی کے لگ بھگ لکھے ہوئے تھے۔ ان نسخوں کی اہمیت اس امر سے ظاہر ہے کہ جہاں اب سے 16 سال پہلے یونانی بائبل کو جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف 4 صدی کے نسخے تھے، اب اس کے متن کی صحت کے گواہ 240 کے لگ بھگ کے بلکہ 2 صدی کے اوائل کے گواہ بھی موجود ہیں۔ یہ نسخے جو ہیں کتاب مقدس کے متن کو معلوم کرنے کے لیے نہایت اہم ہیں، اور ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تو انجیل مقدس کا یعنی نئے عہد نامے کا جو اس کو لکھا گیا ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو رائج الوقت تھی، آج بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب اگر لکھتا ہے تو اس زمانے کے حساب سے اس کو اس زبان میں اس کا ترجمہ کرے گا یا لکھے گا ہی اس زبان میں جس زبان میں لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب وہاں پر لوگ اصل حقیقت یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ زبانیں باقی بھی جانتے تھے، لیکن جو انٹرنیشنل زبان بنی تھی وہ اس وقت یونانی زبان تھی، اس لیے جو نیا عہد نامہ ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا، اور پھر اس کے ہر زبان میں جو ہے وہ لاطینی میں، عربی میں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی زبانیں ہیں ان میں یونانی زبان کا ترجمہ اور بآسانی سے ہو گیا۔
لیکن جب یونانی زبان کا آگے اور زبانوں میں ترجمہ ہوا تو اس طرح بے شمار جب زبانوں میں ترجمہ ہوا انجیل مقدس کا، تو اس وقت وربل بدلاؤ جو تھے وہ لفظوں کے اعتبار سے اس میں غلطیاں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ جو وربل بدلاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مفہوم چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، یا پھر جو اصل بات ہے اس کو بدل گیا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ وربل بدلاؤ ہیں آج بھی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کے مختلف تراجم دیکھیں، اگر ہم ترجمے ہی دیکھیں تو ان ترجموں میں ہی ہمیں بہت ساری جو ہے وہ ہر جو ترجمہ نگار ہے، جو ترجمہ کرنے والا بندہ ہے، وہ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اور کسی بھی ہم ویسے تو 50 ورژن ہے قرآن مجید کے، اگر ہم کسی ایک ورژن کو اٹھا کر اس کے مختلف تراجم کو دیکھیں تو ان میں بھی ہمیں بے شمار ایسے مفہوم کے فرق نظر آئیں گے، اور وہ اصل میں فرق وربل بدلاؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی ہر انسان جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انجیل مقدس کے جو تراجم ہوئے ہیں ان میں وربل بدلاؤ ہمیں ضرور ملتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں اس کے جو عہد جدید کی صحت ہے اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ انجیل جلیل جو یونانی سے آگے ترجمے ہوئے اس کے مختلف زبانوں میں، وہ آج بھی ہمارے پاس وہی ہیں جو اس وقت یونانی سے آگے ترجمے ہوئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں، اور سوال کرنے والے اس بات کا جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں کہ اگر تو وہ یسوع مسیح ارامی زبان بولتے تھے تو چاہیے تھا کہ انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ بھی جو ہے وہ ارامی زبان میں لکھی جاتی۔ تو میں انجیل کا سب سے پہلے مطلب بتا دوں۔ انجیل کا مطلب ہرگز ایک کتاب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے گھومتے تھے اور وہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، اور بائبل کے مطابق خوشخبری یہ تھی کہ ہم گناہ گار تھے اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ مصلوب ہو اور ہم نجات پائیں۔ یہ تھی اصل میں خوشخبری، اور یہ خوشخبری تھی جو یسوع مسیح جس کے لیے آئے تھے، اور وہی خوشخبری آگے ہمیں بھی آج ملتی ہے۔ تو لفظ انجیل کا مطلب یہ خوشخبری ہے جو آج ہمیں نجات ملی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ انجیل، لفظ انجیل جو جیسے ہی ہم انجیل دیکھتے ہیں تو غیر اقوام کے ذہن میں ایک سٹرکچر بنتا ہے، ایک سکیچ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی جیسے قرآن مجید ہے، تو وہ اسی کی تلاوت کرتے ہوں گے اور وہی اللہ تعالیٰ نے اوپر جو ہے وہ نازل کی ہوگی۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انجیل کا مطلب خوشخبری، اور میں نے خوشخبری کا مطلب بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے لیے خوشخبری کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ تو خوشخبری کا اصل میں جو ہے ماخذ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہم کسی طور پر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عیسیٰ کی زبان میں اگر انجیل مقدس نہیں لکھی گئی تو وہ آج جو ہے وہ پھر وہ اپنے ہاتھ سے لکھی گئی، یعنی اپنی سوچ سے لکھی گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم کسی وثوق سے اور کسی ثبوت سے بھی ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جتنے بھی ہم نے ان باتوں کے حوالہ جات دیکھے ہیں، جتنی تاریخ کی شہادتیں دیکھی ہیں، وہ تمام باتیں جو اس بات کی گواہ رہتی ہیں کہ انجیل مقدس جس کا ترجمہ یونانی زبان سے آگے مختلف زبانوں میں ہوا ہے، وہ آج بھی ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے۔